یہ ڈلیوری کیس میں 11 خواتین ہمارے ضائع ہو گئے ادھر سے، کیونکہ ڈلیوری کیس ہم ادھر نہیں پہنچا، ادھر وہ روڈ نہیں تھا، روڈ میں بس یہ مشکلات ہو گئی بجلی۔ بالکل 2 حادثات یہاں پر ہوئے ہیں۔ ایک حادثہ یہ میرا بھائی جو ہے یہ یہاں پر اس گاڑی میں اس میں رسے میں پھنس کے وہاں تک چلا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا دیا۔ دوسرا بچہ وہاں سینٹر سے گر گیا تھا اس میں نیچے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم اس وقت گلگت بلتستان میں موجود ہیں اور اس وقت جس مقام کے اوپر ہم ہیں یہ گلگت سے 21 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کو بارگو پائن چھلمش داس کہا جاتا ہے۔ یہاں کی جو آبادی ہے، اس وقت ہم یہاں دریا کے کنارے کھڑے ہیں، تو اس آبادی میں ان اہل علاقہ کو وہاں جانے کے لیے ان کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی پل نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں ہے۔ ان کا ایک ہی واحد ذریعہ ہے جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے، یہ اس کو گراری کہا جاتا ہے یہاں کی مقامی زبان میں۔ تو اسی میں یہاں کے جتنے بھی خواتین ہیں، اسکول کے بچے ہیں، وہاں چونکہ اسکول نہیں ہے، اسکول کے بچے بھی اسی سے سفر کر کے اس طرف آتے ہیں اور یہاں سے گاڑیوں میں بیٹھ کے آگے اسکول جاتے ہیں۔ تو ہم یہاں کے لوگوں سے اس حوالے سے پوچھنا چاہیں گے کہ ان کو اس وقت کیا مشکلات درپیش ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں کے ایک بزرگ شخصیت، ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، ہمیں یہ مشکلات ہے کہ تھوڑے دن کی بات یہ مئی کی 15 جو ہے یہ مئی کی 15 ہے نا، اس کے بعد پانی زیادہ ہو جاتا ہے، پھر ہمارے بچے بھی اسکول میں جو بڑے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، جو چھوٹے وہ ادھر رہ جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں۔ تو آپ کے تمام خواتین مرد بچے سب اسی سے سفر کرتے ہیں؟ یہ ڈلیوری کیس میں 11 خواتین ہمارے ضائع ہو گئے ادھر سے، کیونکہ ڈلیوری کیس ہم ادھر نہیں پہنچا، ادھر وہ روڈ نہیں تھا، روڈ میں بس یہ مشکلات ہو گئی۔ بجلی ہمیں پہلے نہیں تھی، ابھی بجلی ہو گئی، گورنمنٹ نے دے دی۔ ابھی یہ گاڑی کو 4-5 سال ہو گیا، ہر امنے آتے ہیں اور جاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بناتے گورنمنٹ کا ادارے۔ یہاں کتنی آبادی ہے؟ یہاں 80 گھرانہ ہے۔ تو اسکول ہے؟ کوئی سکول نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، بازار نہیں ہے، کوئی ایک دکان ہے، ایک دکان، وہ ہمیں کیا ہوتا ہے بس اس طرح۔ تو یہ گراری جس کو آپ گراری کہتے ہیں، یہ یہاں پر نصب کس نے کی ہے؟ یہ ہم نے یہ کچھ ہمارے ساتھ ایک بزرگ دوسرا بھی تھا، ہم نے اوپر گپ سے جا کر وہ گاڑی آئی، کچھ رسا ہم نے نیچے سے بسین سے لایا، اس طرح ہم نے۔ نہیں تو حکومت نے یہ گراری بھی نہیں گاڑی حکومت نے کچھ نہیں کیا ہمارے ساتھ، کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں ہماری درخواست ہے کہ ہمیں یہ گاڑی کی جگہ اگر یہ پل بنائے، اگر پل پورا بھی نہ ہو تو تھوڑا جو پیدل پل ہو گیا تو پھر ہمارا گزارا چلتا ہے، ہمارے یہ بیماریوں میں ہمارے یہ عورتیں ضائع نہ ہو جائے۔ ایک نوجوان اس وقت یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا نام؟ میرا نام محمد صغیر ہے۔ تو کیا مشکلات آپ کو پیش آتی ہیں یہاں پر؟ جس طرح بزرگ نے بتایا کہ ڈیلیوری کیسز میں ہماری خواتین ضائع ہوتی ہیں، یہ یہاں پر مشکلات تو کوئی سہولت کچھ بھی نہیں ہے۔ مشکلات تو وہ ہوتی ہے کہ ابھی دیکھیں نا، یہ آپ کے سامنے ہے ہماری، میں نے بتایا ہے کہ یہاں کی جو ہے نا یہ بھی اپنی مدد آپ ہم نے جو ہے نا یہ گراڑی جو ہے یہ یہاں پر اپنی مدد آپ لگائی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر سکول نہیں ہے، کوئی سکول نہیں ہے، وہاں سے بچے آتے ہیں، یہاں پر سید آباد میں پڑھتے ہیں 3-4 بچے چلے جاتے ہیں تھولاس کے اندر، وہاں پر پڑھتے ہیں، اور باقی 1-2 بچے جو رہتے ہیں وہ ان کو ہم لے کے نلتر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے۔ نہیں تو یہ بچے جب سکول جانے کے لیے اس طرف سے آتے ہیں تو یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس طرف سے کوئی بندہ یہاں کھڑا ہو کے پہلے اس کو کھینچنا پڑتا ہے، اس طرف کوئی بندہ نہ ہو تو اس طرف کا بندہ اس طرف آ ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ پھنس جاتی ہے تو اس دن بچوں کی تو غیر حاضری ہو جاتی ہے، سیدھی بات ہے۔ یہ رسا اگر یہاں پر پھنس جاتا ہے، یہاں پر کہیں پر بھی، تو یہ وہاں پر جانے کی کوئی سہولت، جب تک بندہ یہاں اس سائڈ سے موجود نہیں ہوگا تب تک یہ ادھر نہیں جائے گی، کیونکہ یہ اپنی کھینچنے سے آتی ہے، اس کے اور کوئی سسٹم ہے نہیں ہے، اور سکول یہاں پر نہیں ہے، ڈسپنسری یہاں پر نہیں ہے۔ نہیں، خواتین جب بیمار ہوتی ہیں تو ان کو ڈیلیوری کیسز میں بہت ایمرجنسی ہوتی ہے، اس وقت کیا صورت؟ اس وقت یہ صورتحال ہوتی ہے کہ یہاں پر 2 جو ہے نا خواتین یہاں پر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، یہاں پر اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے یہ اس کی یہ رسی جو ہے یہاں پر پھنس چکی تھی، اور یہاں سے کھینچنے سے یہ ادھر نہیں آ رہی تھی، اس طرح ٹائم ضائع ہو گیا اور وہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور یہاں بچے یہاں سے جب گزر کے آتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا کہ بچوں کے ساتھ، کیونکہ بالکل یہ سائڈ سے بند بھی نہیں ہے، کھلا ہے، تو کوئی حادثہ بالکل ہوا؟ بالکل 2 حادثات یہاں پر ہوئے ہیں۔ ایک حادثہ یہ میرا بھائی جو ہے یہ یہاں پر اس گاڑی میں اس میں رسے میں پھنس کے وہاں تک چلا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا دیا۔ دوسرا بچہ وہاں سینٹر سے گر گیا تھا اس میں نیچے، تو وہاں پر ایک بندہ تھا، وہ اس کا کیا کہتے ہیں تو اس نے یہاں سے نکالا، سینٹر سے اس نے نکالا یہاں سے۔ ٹھیک، تو یہ 21ویں صدی ہے اور یہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، کوئی دور بھی نہیں ہے، گلگت سے 21 کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں پر موجود ہے۔ یہ یہاں کی صورتحال ہے، حکمرانوں کی بے حسی کی وجہ سے کئی اموات ہو چکی ہیں، خواتین ڈیلیوری کیسز میں یہاں آ کر پھنس چکی ہیں اور تاخیر ہونے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر بہت سارے بچے اسکول جاتے ہوئے یہاں سے گر کر
شہید ہو چکے ہیں. اسکول یہاں نہیں ہے, ڈسپنسری نہیں ہے, اور حتیٰ کہ مسجد بھی, اور یہ مسجد بھی انہوں نے خود بنائی ہے. اور یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے جو گراری ہے, یہ بھی انہوں نے خود نصب کی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پر ایک RCC پل ہوتا بہت بڑا, یہاں پر پکی سڑکیں ہوتی, لیکن حکومت نے گراری بھی ان کو نصب کر کے نہیں دی ہے. تو یہ ہمارے حکمرانوں کا حال ہے. تو ابھی ہم آپ کو اس گراری کے اندر بھی بیٹھ کے سفر کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا خطرناک ہے. تو اس وقت ہم اس میں بیٹھنے والے ہیں. آئیے یہاں کی ساری صورتحال آپ نے ملاحظہ کی. اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں گلگت کی جانی پہچانی شخصیت, مشہور کاروباری شخصیت راجہ ضیاء اللہ صاحب. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ حکمرانوں کی بے حسی اور عوام کی اس بے بسی پر ان کی کیا رائے ہے. عوام تو بیچارے ہر طرف سے پسے ہوئے ہیں. حکمران بس صرف اقتدار تک آنے تک ان کے دعوے دار ہر قسم کے دعوے وہ عوام کو دعوے ہی پہنچا سکتے ہیں, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو تھے پہلے, چلو نواز شریف تھا, زرداری تھا, چور تھے, جو بھی تھے, لیکن ابھی جو یہ نیا ایک ڈیمی آیا ہے تو بڑے بڑے دعوے دے کے لوگوں کو لالی پاپ کھلا کے, تو ان سے بھی تو یہ امید نہیں تھی کہ اپنے کتوں کو بھی جہازوں میں بٹھا کے یعنی بنگالہ سے وزیر اعظم ہاؤس تک لے جاتے ہیں. تو یہ تو سراسر عوام کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی ہے, نہیں ہونا چاہیے یہ چیز. خاص اسلامی جمہوری پاکستان میں اس دور میں 21ویں صدی میں ایسی کوئی ایک چیز کے یعنی دریا کی ہے اس طرف جانا, تو یہ تو نامناسب, موت ہی موت ہے. تو میں نے ایک بندے سے پوچھا, بھائی یہ کب سے, کس نے کیا, کیا نہیں کیا؟ نے کہا یہ خود اپنے مطلب محنت سے یہ سارا کچھ کیا. گورنمنٹ نے پچھلے جو حکمران آئے تھے اس سے پچھلے جو آئے تھے سب نے ان کے ساتھ دعوتوں کے وعدے تو کیے یہاں آ کے کہ ہم آپ کو, میرے خیال میں جعفر اللہ کا نام بھی لیتے تھے آپ, کہ جعفر اللہ صاحب نے ادھر 20 لاکھ کا پل بنانے کا ایک منصوبہ بھی, حمایت اللہ نے وہ سارا کچھ کر کے اس کے بعد ابھی تک نہ حمایت اللہ نظر آتا ہے نہ جعفر اللہ نظر آتا ہے. بس اوپر اللہ, نیچے یہ بیچارے ادھر پھنسے ہوئے ہیں. جی بالکل, یہاں پر اس وقت ہم موجود ہے بارگو پائن کا چھلمش داس. یہ علاقہ ہے گلگت سے 21 کلومیٹر کے فاصلے پر. 21ویں صدی میں جب دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور اب مریخ پر بھی جانے کا سوچا جا رہا ہے اور وہاں پر پانی تلاش کیا جا رہا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک علاقے کے اندر یہ والی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور افسوسناک ہے. یہاں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ ڈیلیوری کیسز میں خواتین کو اسی راستے سے لے کے آیا جاتا ہے, اور یہاں پر کئی اموات بھی, اس 2 خواتین کا بعض نے بتایا کہ اموات ہو چکی ہیں, اور اسکول کے بچے بھی اسی راستے سے ہو کر کے اسکول جاتے ہیں, اور کئی بچے یہاں سے گر کر دریا برد ہو چکے ہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. دوسری طرف دیکھا جائے تو حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ ان کے کتے بھی وزیر اعظم ہاؤس جب جاتے ہیں تو ہیلی کاپٹر میں جاتے ہیں, اور وزراء اس کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 55 روپے کا یہ بہت سستا سفر پڑتا ہے. تو بھائی اگر یہ 55 روپے کا فی کلومیٹر اتنا سستا سفر پڑتا ہے تو یہ میرے خیال سے آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہے. یہاں ایک ہیلی کاپٹر دے دیں, یہ یہاں سے وہاں جایا کریں گے اور 55 روپے ہم آپ کو پیمنٹ کر دیا کریں گے. اسی کے ساتھ یونس راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.